ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، اور کل کا دن جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے یہ وہ تاریخی دن ہے جب نواسۂ رسول جگر گوشۂ وجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو بھی سربلند کر دیا اور اپنے نانا کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ اور آپ کی قربانیوں کی اس تاریخ کو دیکھ کر خواجہ اجمیر کو بھی کہنا پڑا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کہ بنا الہ الہ ہست حسین۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دین است حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی وہ تاریخ رقم دی کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ اب حسین دین ہے اور دین حسین ہے، اور دین پناہ است حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے دامن میں ملی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حق کا کہ بنا الہ الہ ہست حسین، اور حق بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی قربانی کی تاریخ رقم کی ہے کہ شاید رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش کرنا کبھی ممکن نہ ہو سکے، اور دین کو اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا کہ اب دین حسین ہے اور حسین دین ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں، مکہ سے لے کر کربلا تک یہ دین محمدی ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اب دین حسین ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کے بہت سارے معنی میں سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ اس کی ایک شرح اور ایک معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا یہ فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے تو بھئی نواسہ اپنے نانا ہی سے ہوا کرتا، مگر آقا کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں تو اس کا معنی کیا؟ آپ اس کی شرح کرتے ہوئے تو ایک اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، حسین ولادت کے دن سے لے کر کربلا تک مجھ سے ہے، اور اب کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اگر میں نہ ہوتا تو کبھی حسین نہ ہوتا، اور اگر کربلا میں حسین نہ ہوتا تو آج دین نہ ہوتا، اور اگر دین نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ کا نام نہ ہوتا۔ یہ معنی ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ حسین ولادت سے لے کر کربلا تک مجھ سے ہے، اور اب کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ حاضرین مکرم، قربان جائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر، ان کی شان پر، کہ جن کو اس نبی کا نواسا ہونے کا شرف ملا جو امام الانبیاء ہے، اور اس باپ کا فرزند ارجمند ہونے کا شرف ملا جو امام الاولیاء ہے، جو ساری کائنات کے مولا ہے، اور اس ماں کا لخت جگر ہونے کا شرف ملا جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اور حسین کو اس بھائی، اس ہستی کا بھائی ہونے کا شرف ملا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ وہ خود بھی سردار اور ان کے بھائی بھی سردار، جو میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اسی ایک حدیث مبارکہ پر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں۔ اس پر قبلہ حضور نے ایک بڑی ایمان افروز وجد آفری بات فرمائی۔ ایک بات تو براہ راست یہ سمجھ آتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کا سردار ڈکلیئر کیا۔ یہ بڑی عظمت، بڑی شان کی بات ہے۔ ہم تو ترستے ہیں نا کہ چلو جنت میں جانے کا شرف مل جائے، تو چشم تصور میں لائیں کہ ان ہستیوں کی عظمت اور مقام کا عالم کیا ہوگا جو ساری جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مگر اس کے اندر جو ایک میسج اور پیغام ہے جس کی طرف حضور شیخ الاسلام نے متوجہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو فرمایا سردار ہونا تو ثابت ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اگلی غور طلب بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جنت کے سردار ہوں حسنین کریمین علیہ السلام، جنت کے مالک حسنین کریمین ہوں، جنت کے سردار حسن اور حسین علیہ السلام ہوں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سردار وہ ہوں تو کیا ایسا بدبخت جنت میں جا سکے گا جن کے دل میں ان کے بابا کا بغض ہو؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ان کی ماں کا بغض دل میں پالنے والا ہو وہ جنت میں جا سکے گا؟ تو آقا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ اور بسا اوقات المیہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو یہ سارے کا سارا شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت شیعہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں کوئی اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے، فضائل کی بات کرتے، منہاج القرآن میں تو الحمدللہ یہ اہل بیت کی محبت کیوں سمجھیں کہ ہمیں گھٹی میں ملی، مگر جو نام نہاد ایسے علماء کرام اور اہل سنت کہلاتی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی مجلس میں اگر کوئی نعرہ حیدری لگا دے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ تو نہیں آ گیا۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیں اور اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت یہ شیعت نہیں بلکہ یہ عین ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے، نہ ملا ہوا ایمان بچتا ہے۔ آئیے
اس تصور کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں اس آیت کریمہ کے جملہ مضامین کو تو بیان کرنا ممکن نہیں ہوگا، تاہم چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان ہستیوں کی محبت کا شریعت میں مقام کیا ہے۔ یہ سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 23 اس کا درمیانی حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل کہ محبوب آپ اپنی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی سوال ہے کوئی تقاضا ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے، میں 2 + 2 4 کی طرح آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت عربی زبان میں ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو صحابہ کرام کی اپنی زبان بھی عربی تھی۔ دیکھیں نا، ہم قرآن پڑھیں اور سنیں تو فوراً کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر سوچ بچار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہماری زبان میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمیں اس سے مفہوم اخذ کرنے میں کوئی دیر۔ اب صحابہ کرام کی زبان بھی چونکہ عربی تھی تو جیسے ہی انہوں نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی تو سنتے ہی ایک مفہوم انہوں نے یہاں سے اخذ کر لیا، وہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، ایک بات کی سمجھ آ گئی مگر ایک بات ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ انہوں نے آقا سے پوچھی، جو سمجھ آئی وہ بھی اسی ان کے سوال کے اندر موجود ہے اور جو سمجھ نہیں آئی اس کا ذکر بھی سوال کے اندر ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا جب یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ محبوب نے بتا دو کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں اگر کوئی تقاضا ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے مودت رکھنا۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے عرض کی، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیں کہ وہ قرابت جن کی مودت اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے ان سے مراد کون ہے؟ میں نے 2 چیزیں ذکر کیا ہے، ایک وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرابت سے مراد کون ہے، مگر جو ایک مفہوم انہوں نے اخذ کر لیا اس آیت کریمہ کو سنتے ہی وہ بات ان کی سمجھ میں یہ آئی کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ہستیاں ایسی ہیں اس آیت کے ذریعے جن کی مودت اور محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے، یعنی یہ واجب کا لفظ وجبت علینا یہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ وہ مفہوم ہے جو آیت کو سنتے ہی انہوں نے اخذ کیا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں کہ جن کی محبت اس آیت کے ذریعے اب اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ سمجھنا یہ چاہتے تھے کہ آقا ذرا یہ ارشاد فرما دیں کہ وہ ہستیاں ہیں کون، ان سے مراد کون ہے، آپ کی اس قرابت سے مراد کون لوگ ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جب یہ سوال سنا تو سن کر نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں تم نے اس محبت کے وجود کا فہم کہاں سے حاصل کر لیا، یہ تمہاری سمجھ درست نہیں ہے، یہ تم غلط نتیجے پر پہنچے ہو۔ میرے آقا نے ایسا کوئی تبصرہ اور آقا کا ان کے اس وجبت علینا مودتہم کہنے پر کوئی تبصرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل بن گئی، اور آقا نے تائید کر دی کہ میرے غلاموں یہ جو تم محبت کے وجوب کا فہم اخذ کر رہے ہو ان آیت کریمہ سے، یہاں تک تمہاری سمجھ درست ہے، یہ بات حق ہے کہ کچھ لوگوں کی محبت تمہارے اوپر واجب کر دی گئی ہے۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ ان لوگوں سے مراد کون ہے،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کر دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام، علی و فاطمہ و بناہما، فرمایا وہ ایک علی ہے، دوسری فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وابناہما، اور پھر ان کے دونوں بیٹے۔ تو 4 ہستیوں کا نام لے کر میرے آقا نے تخصیص کر دی کہ جس قرابت کی مودت اور محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ تو آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر اعلان کر رہی ہے، اور صحابہ کرام کا سوال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے، کہ جن سے بس رسماً کوئی محبت کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی محبت نہیں ہے اہل بیت، بلکہ اہل بیت کی محبت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے اہل ایمان پر واجب کر دیا ہے، اور بسا اوقات یہی واجب کا لفظ فرض کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کی شرح کری امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کئی اور لوگوں نے اپنے اقوال کے اندر کر دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اے رسول کی اہل بیت، اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہاری محبت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ یہ میں زور دے کے آج کی اس نشست کو، اس میسج اور پیغام کو آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو رسمی محبت نہیں ہے، کوئی مستحب عمل نہیں ہے کہ کر لی تو ٹھیک، نہ کی تو کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اہل بیت اور بالخصوص ان 4 ہستیوں کی محبت کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا، اور اگر کوئی فرض ادا نہ کرے تو اس پر گرفت ہوتی ہے، وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ مگر فرائض میں بھی فرق ہوتا ہے۔ دیکھو نا، نماز کا پڑھنا فرض ہے، کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، کوئی زکوٰۃ نہ دے تو گناہ گار ہوگا، گرفت ہوگی، سزا ملے گی، مگر وہ کافر نہیں ہوگا۔ روزے کا رکھنا فرض ہے، مگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے اگر روزہ نہ رکھے تو کافر نہیں ہوگا، اس کا حساب ہوگا، سزا ملے گی۔ مگر حاضرین مکرم، اہل بیت کی محبت یہ ایسا فرض ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خارج ہوا، بندہ اسی لمحے دائرہ ایمان سے خارج۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اہل بیت کی محبت یہ وہ فریضہ ہے کہ محبت ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ اس محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر اس آیت کریمہ کے خد و خال کو دیکھیں تو اب زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے یہ مفہوم کیسے اخذ کیا کہ کچھ لوگوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی۔ اب آیت کے مضمون پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جن ہستیوں کی محبت کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا اس آیت کے ذریعے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی۔ تو قرآن کی آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ کیا ہے؟ یہ حکم خدا۔ مگر آیت کا آغاز باری تعالیٰ نے لفظ کل سے کیا۔ کل، محبوب آپ اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو، آپ فرما دو۔ تو اس حکم کا قرآن کی آیت ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور لفظ کل بتا رہا ہے کہ یہ صرف حکم خدا ہی نہیں، ساتھ فرمان مصطفیٰ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین
کل کے آنے سے دوسری تاکید آ گئی، اللہ کا حکم بھی ہو گیا، اس کے رسول کا حکم بھی ہو گیا۔ اب باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا، اپنے غلاموں کو بتا دو کہ میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس کے لیے میں نے بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں، بڑی مصیبتیں برداشت کی، بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ اور وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت، قرآن پاک کا لفظ تو صرف اتنا ہے لا اسألکم علیہ، ہی ضمیر صرف استعمال ہوئی ہے، اس پر تم سے کوئی اجر اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ اور ہی ضمیر کی شرح مفسرین نے کی ہے کہ اس سے مراد ہے تبلیغ رسالت، کہ یہ جو میں نے رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، یہ جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اور میری اس تبلیغ رسالت کے نتیجے میں پھر تمہیں ایمان کی دولت میسر آئی ہے، تمہیں اسلام کی نعمت میسر آئی ہے، میری اس تبلیغ رسالت کے نتیجے میں تمہیں اللہ کے قرآن جیسی نعمت ملی ہے۔ اور یہی کچھ نہیں ملا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ رسول کیا کچھ دیتا ہے وہ گنتی میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یوں سمجھو کہ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے۔ جس کو جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے اور جو قیامت تک ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو رسول سب کچھ دے کر مانگتا کچھ نہیں۔ فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ چلو باقی تفصیلات کو چھوڑیں تو تبلیغ رسالت کے نتیجے میں اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ذرا سوچیں ہمیں ایمان کی دولت میسر آتی۔ یہ جو ہماری قیمتی ترین متاع ہمارا ایمان بن چکا ہے، یہ ایمان صدقہ ہے کملی والے آقا کی تبلیغ کا۔ آپ نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، ہمیں دعوت دی، تو آج ہم دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا یہ فریضہ انجام نہ دیتے تو ایمان سے کہیے ہمیں اسلام کی نعمت ملتی۔ یہ جو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ اگر جاننا چاہیں کہ وہ دین کیا ہے تو میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں کہ دین از اول تا آخر سارے کا سارا یہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ اسلام کی نعمت کہاں سے میسر آتی؟ اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، طریقہ دیا ہے، ڈسپلن دیا ہے، آپ سنتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، دستور دیا ہے، ڈسپلن دیا ہے، یہ سارے کا سارا میں بتا رہا ہوں کہ یہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ اس سے ہٹ کر اسلام کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ بھی آپ کی سنت کہلاتی ہے۔ اور اس سارے کو اگر جمع کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں دین اسلام۔ تو آقا کی تبلیغ رسالت کے نتیجے میں ہمیں ایمان کی دولت بھی ملی، ہمیں اسلام کی نعمت بھی میسر آئی، اور پھر چشم تصور میں لائیں کہ اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ہمیں یہ قرآن کی نعمت ملتی؟ یہ میسر ہی نہ آتی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام تو یہ ہے ہی، اس میں تو شک نہیں۔ باری تعالیٰ نے خود قرآن میں 2 مقامات پر کہا لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کیا ہے تو فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ فرمایا یہ قرآن تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہے، یہ تو قول مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا کی زبان اقدس ہلتی چلی جاتی، قرآن کے وجود کا ظہور ہوتا چلا جاتا۔ اگر زبان مصطفی نہ ہلتی تو کبھی قرآن کے وجود کا ظہور نہ ہوتا۔ تو آقا کی تبلیغ رسالت کے نتیجے میں نے 3 بڑی بڑی نعمتیں بتا دیں۔ ایمان ملا تو اسی تبلیغ رسالت کے نتیجے میں، اسلام ملا تو اسی تبلیغ رسالت کے نتیجے میں، قرآن ملا تو آقا کے واسطے اور وسیلے سے اسی تبلیغ رسالت کے نتیجے میں ملا۔
اگر انہی تین نعمتوں کو سامنے رکھ لیں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، زندگی کی ہر نعمت ملی، فرمایا اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ تو پھر فرمایا ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرو۔ حاضرین مکرم، دیانتداری سے ٹھنڈے دل سے سوچ کے مجھے بتائیں کہ رسول سب کچھ دے کر جو مانگے، کیا انکار کی گنجائش بچتی؟ ہم تو نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ کیا غلامی ہوئی کہ سب کچھ دے کر رسول تقاضا ایک ہی کرے اور ہم اس پر بھی دلوں میں گھٹن اور تنگی محسوس کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلہ ایک ہی مانگا جا رہا ہے کہ بس علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ میں یہ آیت کے خد و خال آپ کو بالکل شارٹلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ صحابہ کرام نے وہ مفہوم کیسے اخذ کیا تھا۔ اب اگلا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے رسالت کا فریضہ انجام دیا، تبلیغ رسالت کا فریضہ، جس کے نتیجے میں ہمیں سب کچھ ملا، مگر بڑی عجیب بات ہے کہ رسول سب کچھ دے کر مانگتا کیا ہے؟ چار ہستیوں کی محبت، جن میں سے ایک داماد ہے، ایک بیٹی ہے اور دو نواسے ہیں۔ اپنے گھر کی محبت، خاندان ہی کی محبت، معاوضہ اور وہ بھی اپنی چار محبوب ہستیوں کی محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کہ صرف اپنی ذات کو پیش نظر رکھ کر انہی چار ہستیوں کی محبت کا تقاضا کیا؟ تو باری تعالیٰ نے اس باطل خیال کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کی جڑیں کاٹ دی، اور جب آیت کے کلمات اترے تو باری تعالیٰ نے ساتھ لفظ کل اور ہمیشہ کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دیکھیں باری تعالیٰ جب بھی کبھی کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تو ہر جگہ پر کل نہیں ہے، ہم تک رسول ہی کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اس نے روزے فرض کیے، سیدھا حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، بس تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ نماز فرض کی تو لفظ کل نہیں ہے، سیدھا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز تم پر فرض کر دی گئی۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، مگر اس فریضے کے لیے باری تعالیٰ نے لفظ کل بھی رکھا، فرمایا کل محبوب آپ فرما دیں۔ باری تعالیٰ تو سیدھا ہی کہہ دے، یا میں نہیں کہنا ہے تو ڈائریکٹ میں کہہ دوں، فرمایا محبوب نہیں، اگر صرف تو کہے گا نا تو کوئی من چلا یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے گھر کی اور خاندان ہی کی محبت۔ محبوب جب یہ لفظ کل بھی قرآن کا حصہ بن جائے گا تو ایسے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان ہستیوں کی محبت کا تقاضا رسول نہیں کر رہا بلکہ پیچھے حکم خدا ہے، یہ تقاضا کوئی کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے۔ تو اللہ نے لفظ کل کو بھی قرآن کا حصہ بنایا۔ آخری ایک بات جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے میں وہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار ہستیوں کی محبت پر اتنا زور دیتے ہیں، تو دو ہی خیالات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا یہ چار ہستیاں ہماری کسی محبت کی محتاج ہیں جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کرو؟ یا اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ کو ان ہستیوں کی محبت کے محتاج ہیں کہ ان سے محبت کریں گے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، رسول کے مقام میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ یہ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے۔ تو حاضرین مکرم یاد رکھیں کہ ان چاروں ہستیوں میں سے کوئی بھی ہماری محبت کی محتاج، ہمارے ان ہستیوں سے محبت کرنے سے ان کی عظمت اور شان میں فرق کوئی نہیں پڑنا۔ وہ تو دیکھو نا، آقا نے اور اللہ نے جو ان کو عظمت ادا کر دی، علی کی باری آئی تو فرمایا یہ مولا کائنات ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سیدہ کائنات کی باری آئی تو فرما دیا الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔
اور حسنین کریمین کی باری آئی تو میں نے حدیث مبارکہ پہلے بھی پڑھی، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو سرداریاں تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی دے رکھی، تو کیا ہماری محبت کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اور معاذ اللہ کوئی بھی ان سے محبت نہ کرے تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں، تو کیا اللہ اور اس کا رسول معاذ اللہ محتاج ہیں کہ ان سے محبت کی جائے؟ اگر ان ہستیوں سے محبت نہ کریں تو کیا اس کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ رسول کی عظمت اور شان میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو سوال ہے کہ پھر ان ہستیوں کی محبت پر زور کیوں ہے؟ تقاضا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا ماحول بنا کے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان ہستیوں کی محبت کو ہمارے اوپر واجب اور فرض کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو میرے محبوب نے اتنی محنت کر کے مشقت اٹھا کر تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، جس کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے، اب ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں کہ اس ایمان کی دولت کو اگر بچانا چاہتے ہو تو ایمان کی حفاظت کا راز وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت میں ہے۔ ایمان اسی خوش نصیب کا بچ سکتا ہے جو خود کو ان ہستیوں کی محبت میں فنا کر لے۔ فرمایا جیسے ہی اس محبت، یہ محبت تمہارے سینوں سے نکلی، بس اسی وقت تم ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جاؤ۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ اتنی محنت سے جو تمہیں ایمان کی دولت میسر آئی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ہم تمہارے ایمان کی دولت کو، اس اسلام کی نعمت کو بچانا چاہتے ہیں، اور بچے گی ایک ہی طریقے سے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے بنے۔ جو جتنا ان ہستیوں کے در کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا چلا جائے گا، اس کا ایمان بھی اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات پوچھنی ہو تو کبھی حکیم الامت علامہ اقبال سے پوچھو، جن کی ایک ربائی سنا کر میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ ان کو کیا سمجھ آتی تھی کہ ان ہستیوں کی شان اور مقام کیا ہے۔ سیدہ کائنات کی شان میں انہوں نے ایک عجیب ربائی کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ معلوم نہیں ہے ان ہستیوں کی شان اور مقام اقبال کی نظر میں کیا تھی جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ برخا کے او پاشید۔ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق، آئین حق سے مراد ہے دین اسلام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو گیا، کہتے ہیں یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ زنجیر پاست یہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، اور مجھے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے۔ کہتے ہیں ایک اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، اور دوسرا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مجھے پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے۔ اور یہ دو باتیں کر کے سیدہ کائنات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید بھی، اے سیدہ کائنات اگر یہ دو چیزیں میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنتی، اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا، کملی والے آقا کے فرامین کا مجھے حیا نہ ہوتا، تو کہتے ہیں اے سیدہ کائنات میری محبت، میرا عشق تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اقبال تیرے مزار کے گرد طواف کرتا۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ورنہ میرے عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اے سیدہ کائنات اقبال تیرے مزار کے گرد طواف کرتا، اور صرف طواف ہی نہ کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید بھی۔ اے سیدہ کائنات اگر یہ دو رکعتیں نہ ہوتی
تو اقبال صرف تیرے مزار کا طواف ہی نہ کرتا بلکہ تیری قبر سے اٹھنے والی خاک کے ذروں کو بھی اقبال سجدے کرتا۔ یہ اقبال سے پوچھو کہ ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ قبلہ حضور نے ایک مرتبہ ہم گھر ان کی خدمت میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک ہمیں نصیحت فرمائی۔ فرمایا بیٹے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا کسی ایسی نشست میں جاؤ، مجلس میں جاؤ جہاں اہل بیت کی عظمت کی بات ہو رہی، علی کی فضیلت کی بات ہو، سیدہ کائنات کی عظمت کی بات ہو، حسنین کریمین کی عظمت کی بات ہو۔ فرمایا اگر ان کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے کہ یہ بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے، تو فرمایا سمجھ جانا ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مانگنا۔ فرمایا ایمان سلامت تب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ فرمایا یہ ایمان کی پہچان، اس کو معیار سمجھنا ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اہل بیت کی کشتی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے اعراض کیا، منہ موڑا، فرمایا وہ تباہ و برباد اور غرق ہو گیا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ ایمان ملتا ہے، نہ ان کی محبت کے بغیر ملا ہوا ایمان بچتا ہے۔ خوش نصیب وہی ہے کہ جو زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے اور موت بھی آئے تو اہل بیت کی محبت پر آئے، اور آقا نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے ان ہستیوں کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا